السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر ویورز، آج ہم لیکچرر اسلامیات کے انٹرویو کے 5ویں دن کے لیے تقابل ادیان کے 35 سوالات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ چلتے ہیں سوال نمبر 1 کی طرف۔ سوال نمبر 1، تقابل ادیان پر لکھی گئی ایک عربی اور ایک اردو کتاب کا نام مصنف بیان کریں، بتائیں۔ یہ جی تقابل ادیان پر جو کتاب لکھی گئی ہے اردو میں، یہ ہے اسلام اور مذاہب عالم۔ اس کے مؤلف ہیں جی مظہر الدین صدیقی، اور دوسری کتاب ہے اردو میں اسلام اور مذاہب عالم، اس کے مؤلف ہیں احمد عبداللہ۔ اس کے علاوہ عربی میں جو کتاب ہے جی وہ ہے کتاب الہند، اس کے مصنف ہیں ابو ریحان البیرونی، اور مقارنۃ الادیان ہے ڈاکٹر احمد شلبی کی، وہ عربی زبان میں لکھی گئی ہیں۔ سوال نمبر 2، آیت مبارکہ مکمل کریں۔ الیوم اکملت، یہ آیت ہے جی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ سورۃ مائدہ کی آیت ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، آج کے دن میں نے تمہارا دین اسلام مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمتیں بھی مکمل کر دی ہیں، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ سوال نمبر 3، سامی مذاہب سے کون کون سے مذاہب مراد ہیں؟ 3 الہامی مذاہب سے مراد ہیں جن کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ وحی ہے۔ پہلے نمبر پہ ہے یہودیت، ان کی الہامی کتاب ہے توریت، اور دوسرے پہ ہے عیسائیت، ان کی الہامی کتاب ہے انجیل، اور تیسرے پہ ہے اسلام، ان کی الہامی کتاب ہے قرآن مجید۔ سوال نمبر 4، ویدوں کی تعداد کتنی ہے؟ ویدوں کی تعداد 4 ہے۔ نمبر 1 رگ وید، 2 سام وید، 3 یجر وید، اور چوتھا ہے اتھر وید۔ رگ وید 10 منڈلوں یا حصوں پر مشتمل ہے۔ اس کے بھجن یعنی دیوتاؤں کی حمد و ثنا والی نظم 1028 یعنی 1000 سے زائد شلوکوں، قطعات یا بندوں پر مشتمل ہے، جن میں کالے جادو کے 10,000 منتر ہیں۔ ان میں بے شمار دیویوں اور دیوتاؤں کی عبادت کا نظریہ ہے، یہ رگ وید میں جی۔ اور دوسرا یجر وید نظم و نثر دونوں پر مشتمل ہے، اس میں اگنی اور اندر جیسے دیوتاؤں کے نام قربانی والے گیت ہیں۔ تیسرا اتھر وید بھی نظم و نثر دونوں پر مشتمل ہے، اس کا اکثر حصہ 20 ایودھیاؤں میں منقسم کل 6,000 منتروں کے علاوہ خرافات پر مشتمل ہے۔ اور چوتھا ہے سام وید میں محض بت پرست راگ اور گیت ہیں۔ سوال نمبر 5، بدھ مت کے 2 بڑے فرقوں کے نام بتائیں۔ ایک فرقہ ہے جی مہایان اور دوسرا ہے ہنایان۔ یہ جو بدھ مت ہیں یہ کسی بھی معبود کو نہیں مانتے۔ بدھ مت کے نروان گناہوں سے نجات کی بنیاد 2 گاڑیوں پر ہے، یہ گاڑیاں جو بتائی گئی ہیں، ایک مہایان ہے، اس کو بڑی گاڑی کہتے ہیں، اور دوسری ہنایان ہے، اس کو چھوٹی گاڑی کہتے ہیں۔ نیپال، سری لنکا، برما، تھائی لینڈ، ویتنام، لاؤس، کوریا، تائیوان، چین، تبت اور ہانگ کانگ میں پھیلے ہوئے بدھ مت کے یہ جو 2 بڑے فرقوں میں سے ایک مہایان ہے، جس کی وجہ تسمیہ وہ بڑا پہیہ یا بڑی گاڑی ہے جس میں بہت سے مہایان فرقے کے لوگ بیٹھ کر نروان کا سفر طے کرتے ہیں۔ اور دوسرا ہنایان، جس کی وجہ تسمیہ ہے چھوٹا پہیہ یا چھوٹی گاڑی، جس میں اس فرقے کے
تھوڑے سے لوگ بیٹھ کر نروان کا سفر طے کرتے ہیں۔ سوال نمبر 6، تری پتاکا سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے 3 ٹوکریاں، جس سے بدھ مت کی 3 مقدس کتابیں مراد ہے۔ اس پہلے نمبر پہ ہے وینا یا پتاکا، دوسرے پہ ہے ستا پتاکا، تیسرے پہ ابھیدھما پتاکا۔ بدھ مت کی یہ تینوں کتابیں گوتم بدھ کی 480 قبل مسیح میں وفات کے تقریباً 500 سال بعد سنسکرت نما پالی زبان میں لکھی گئی تھیں، جو اس زمانے میں نیپال کے ملک میں عام بولی جاتی تھی۔ سوال نمبر 7، عقیدہ تناسخ کے 2 مترادف نام بتائیں۔ ایک ہے جی جونی چکر اور دوسرا ہے اواگون۔ سنسکرت زبان میں یہ دونوں نام ہیں مشہور مترادف نام، یعنی گناہوں اور نیکیوں کی بدولت بار بار جنم لینا۔ سوال نمبر 8 ہے جی خمسہ موسوی یا اسفار خمسہ میں کون سی کتب شامل ہیں؟ اسفار جمع ہے صفرن کی، جس کے معنی ہے 1 حصہ، اور خمسہ کے معنی ہے 5، اور اسفار خمسہ یا خمسہ موسوی سے مراد تورات کی 5 کتابیں۔ عہد نامہ قدیم اولڈ ٹیسٹامنٹ کی پہلی 5 کتابیں جن کے نام ہیں، پہلے نمبر پہ ہے پیدائش جینیسس، دوسرے پہ ہے خروج ایکسوڈس، تیسرے پہ اخبار لیویٹیکس، اور چوتھے پہ گنتی نمبرز، 5ویں پہ ہے کتاب استثنا ڈیٹرومنومی۔ موجودہ عیسائیوں کی مقدس انجیل 2 حصوں، ایک حصہ عہد نامہ قدیم اور دوسرا عہد نامہ جدید پر مشتمل، اور موجودہ عیسائی ان دونوں کتابوں پر انجیل بائبل کے طور پر ایمان رکھتے ہیں۔ موجودہ یہودی انجیل کے صرف عہد نامہ عتیق قدیم یعنی کہ والے حصے پر ایمان رکھتے ہیں۔ سوال نمبر 9 ہے جی زرتشت مذہب کی مقدس کتاب کون سی ہے؟ اوسطا ان کی مقدس کتاب ہے۔ سوال نمبر 10 ہے جی عیسیٰ علیہ السلام کے 2 حواریوں کے نام بتائیں۔ ایک کا نام ہے جی پطرس اور دوسرے کا نام ہے اندریاس۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی کل تعداد 12 تھی، جن کے اناجیل اربعہ میں نام آئے ہیں۔ ایک پطرس ہے، دوسرا اندریاس ہے، تیسرا جیمز ہے، چوتھا بارتھولمیو ہے، فلپس ہے، تھامس ہے، جیمز اصغر ہے، جوہن یا یوحنا ہے، شمعون ہے، میتھیو ہے، یہودا، تھیڈاس اور جوڈاس اسکاریوت۔ یہ 12 نام اناجیل اربعہ میں پائے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 11 عیسائیوں کے 2 بڑے فرقوں کے نام لکھیں۔ ایک ہے جی رومن کیتھولک اور دوسرا ہے پروٹسٹنٹ۔ سوال نمبر 12 انجیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نام سے پکارا گیا ہے؟ فارکلیت، جس کے معنی ہے تعریف کیا گیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ پکارا گیا۔ سوال نمبر 13 اپنشدوں سے کیا مراد ہے؟ ویدوں کی فقہی تشریح۔ یہ ہندوؤں کے معاشرتی قانون کی کتب ہیں۔ اپنشد سے مراد اسرار اور رموز کی خفیہ مجلس کی تعلیم کے ہوتے ہیں، کیونکہ ایسی خفیہ مجلس میں استاد چند لوگوں کا انتخاب کر کے انہیں بیٹھنے دیتا ہے۔ اپنشد کی تعلیم یہ ہے کہ انسان آتما یعنی تمام روحوں کی روح کے پاس مراقبہ کے ذریعے اپنے ظاہری حواس کو چھوڑ کر بھرت یعنی فاقے رکھ کر پہنچ سکتا ہے۔ اس کی آخری منزل کو نروان نجات کہا جاتا ہے۔
اپنشدوں کی تعداد عام طور پر 30 تھی، لیکن ان میں اضافہ ہوتا چلا گیا، حتیٰ کہ ایک روایت کے مطابق ان کی تعداد 108 ہو گئی۔ تاہم ان میں سے 13 اہم ہیں، 6 نثر میں اور 7 نظم میں۔ ان میں سب سے زیادہ شہرت چھندوگیا اپنشد کو حاصل ہے۔ اپنشد کا زمانہ تالیف 800 قبل مسیح سے لے کر 500 قبل مسیح تک ہے۔ سوال نمبر 14، کنفیوشس کے 5 اصول حکمرانی بتائیں۔ پہلا ہے اصول عملی، مثال برائے خوش اخلاقی۔ خوش اخلاقی کی صفت میں حکمران اپنے اچھے کردار اور مثالی اعمال سے رعایا کے لیے قابل تقلید بنے۔ دوسرا اصول فیض رسانی، حکمران اپنے عوام کی فلاح و بہبود کے منصوبوں کو مکمل کر کے ان محکوموں کا زیادہ سے زیادہ تعاون اور حمایت حاصل کرے۔ تیسرا اصول خلوص، حکمران جو سلوک خود اپنے لیے پسند نہ کریں وہ سلوک اپنے عوام کے ساتھ بھی نہ کریں۔ چوتھا اصول دیانتداری، حکمران ہر عہدے پر اپنے سے زیادہ باکردار اور دیانتدار اشخاص مقرر کریں۔ پانچواں اصول دنائی اور فرض شناسی، حکمران طبقہ اور محکوم طبقہ دونوں اپنے اپنے فرائض دیانتداری سے نبھائیں۔ سوال نمبر 15، یہودی مذہب کی عبادت گاہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہودی مذہب کی عبادت گاہ کو اردو میں کہتے ہیں یہودی ہیکل یا یہودی معبد، اور فارسی میں اس کا نام ہے یہودی کنیسہ، انگریزی میں اس کا نام ہے جوڈک سیناگوگ یا جیوش ٹیبرنیکل۔ لیکن سورۃ الحج کی آیت 40 کے مطابق قرآنی اصطلاح میں صلوات یعنی یہودیوں کی عبادت گاہیں کہا گیا ہے۔ سوال نمبر 16، سامی مذاہب کی وجہ تسمیہ بیان کریں۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے سامی مذاہب پھیلے۔ یہ آدم و حوا کی 10ویں نسل تھے پیغمبر نوح علیہ السلام۔ ان کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا سام، ایک کا حام اور ایک کا یافس۔ یہ جو پہلے بیٹے سام کی نسل سے پیغمبر ہوئے ہیں، جن سے پھیلنے والے سامی مذہب کو 3 مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام میں تقسیم کیا گیا ہے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سوال نمبر 17، بپتسمہ استباغ کی مختصر تشریح کریں۔ غیر عیسائی کو پانی کے پہلے غسل سے اس کا عیسائی نام رکھ کر اسے عیسائی بنانا، اس کو بیپٹزم بھی کہتے ہیں۔ استباغ کے لیے دائرہ عیسائیت میں داخل ہونے والے کا پہلے مغرب کی طرف منہ کر کے شیطان سے پناہ کی دعا مانگی جاتی ہے، پھر مشرق کی طرف منہ کر کے عیسائی عقیدوں پر ایمان لایا جاتا ہے، پھر دوسرے کمرے میں بے لباس جسم پر دم شدہ تیل کی مالش کی جاتی ہے اور ایک مخصوص حوض میں نہلا کر سفید لباس بنا دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے بپتسمہ استباغ کرانے والے کے قیامت تک کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ عیسائیوں کا یہ ایمان اول ہے کہ بپتسمہ کی رسم سے نہانے والے کے گزشتہ اور آئندہ تمام گناہ دھل جاتے ہیں۔ سوال نمبر 18، زرتشت مذہب کی 2 اخلاقی برائیاں کون سی ہیں؟ ایک برائی ہے محرمات یعنی ماں بہن بیٹی سے شادی کرنا، اور دوسری برائی ہے آگ کی پوجا کرتے وقت عریانی اور فحاشی میں ملوث ہونا۔ اس لیے موجودہ مغربی تہذیب کی طرح بغیر شادی کے گرل فرینڈ کو بیوی کے طور پر رکھنا، یہ سب اخلاقی برائیاں زرتشت مذہب کی ہیں۔ سوال نمبر 19، ختم نبوت کے حق میں ایک آیت ترجمہ بتائیں۔ یہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے والد نہیں، لیکن وہ تو اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، یعنی قیامت تک کے لیے آخری نبی ہیں۔
سوال نمبر 20، کن دو بادشاہوں کی بدولت بدھ مت کو عروج ملا؟ ایک ہے جی مہاراجا اشوک اور دوسرا ہے مہاراجا کنشک۔ مہاراجا اشوک 269 قبل مسیح تا 232 قبل مسیح ہے اور اس کو گوتم بدھ ثانی بھی مانا جاتا ہے۔ آج مہاراجا اشوک کے تعمیر کردہ اسٹوپے اور کتبے شام، ایران، افغانستان میں موجود ہیں۔ سوال 21، برہما سماج اور آریہ سماج کے بانی کون ہیں؟ برہما سماج کے بانی ہیں رام موہن رائے۔ 1828 عیسوی میں ایک ہندو تحریک تھی یہ برہما سماج، اور اس کے بانی بنگال کے ہیں یہ رام موہن رائے۔ رام موہن رائے کی موت کے بعد 1842 عیسوی میں مہارشی جندر ناتھ ٹیگور اس کا لیڈر بن گیا۔ دوسری طرف یعنی کہ 1875 عیسوی میں آریہ سماج کا بانی کاٹھیا واڑ ممبئی کا سوامی دیانند سرسوتی ہے، جو 1824 عیسوی میں پیدا ہوا اور 1883 عیسوی میں فوت ہوا۔ سوال نمبر 22 ہے، تالمود کا کیا مطلب ہے؟ اس میں یہودی آبادی کے معاشی اور معاشرتی قوانین درج ہیں۔ تالمود میں اس کے دو نسخے ہیں، ایک تو آغاز یہودیت کا نسخہ فلسطینی تالمود اور دوسرا بعد والا نسخہ بابلی تالمود، جو پہلی بار 444 عیسوی میں شائع ہوا اور آج کل متداول ہے۔ سوال نمبر 23، کنفیوشسزم کی مذہبی کتابوں کے نام بتائیں۔ ایک ہے جی شوکنگ، دوسرا ہے شی کنگ، تیسرا ہے لیچی کنگ، چوتھا ہے بی کنگ، پانچواں ہے چوچن کنگ۔ ان کو 5 کنگز بھی کہتے ہیں۔ یہ کنفیوشس کی تعلیمات کے اصطلاحاً ماخذ ہیں 5۔ سوال نمبر 24، زرتشت مذہب میں مینار خاموشی یا دخمہ سے کسے کہا جاتا ہے؟ اونچی جگہ یا مینار کو۔ زرتشت لوگ اپنے مردوں کو نہ تو دفن کرتے ہیں، نہ جلاتے ہیں، نہ ہی پانی میں بہاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مردہ جسم نجس ہوتا ہے، اس لیے دفن کرنے سے مٹی ناپاک ہو جاتی ہے۔ اگر مردہ کو جلایا جائے گا تو آگ کا تقدس پامال ہو جاتا ہے، اگر دریا میں بہایا جائے گا تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے، اس لیے یہ اپنے مردے کو کسی اونچی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں جس کو مینار خاموشی یا دخمہ کہا جاتا ہے، جہاں پرندے اس مردہ لاش کا گوشت کھا جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سگے دید رسم کے تحت لاش کو لے جاتے وقت پروت کے ساتھ ایک کتا بھی ہوتا ہے۔ کتے کا مقصد ہے کہ اس کے ڈر سے ہوائی چیز مردار خور پرندے لاش کو خراب نہ کر سکے۔ کیا بات۔ سوال نمبر 25، دین حنیف سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے جی دین اسلام۔ کل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، آل عمران کی 95 نمبر آیت ہے۔ آپ ان کو بتا دیں کہ اللہ سچا ہے، پس تم مومنین حنفی ابراہیمی ملت پر چلو۔ سوال نمبر 26 ہے جی تحریک سہونیت سے کیا مراد ہے؟ اس کے بانی کون ہے؟ اس سے مراد ہے جی الگ یہودی ملک بنانے کی تحریک۔ یہ ابراہیمی نسل کے ایک نبی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے یہودی۔ ان کے 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹے یہودا کی نسل یہودی کہلائی اور فلسطین کے یہودیہ نامی علاقے میں آباد ہونے کی وجہ سے مستقل طور پر یہودی کہلائے۔ یہودیوں کو یہ احساس تھا کہ مسلمان اور عیسائیوں کے اپنے اپنے ملک ہیں اور ہمارا نہیں ہے۔ انہوں نے مشرق وسطیٰ میں فلسطینی علاقہ پر قبضہ کر کے یروشلم کے نزدیک اس جبل سعون پر ایک مورچہ بنا لیا، جس پر داؤد علیہ السلام نے تقریباً 1000 سال قبل مسیح ایک قلعہ بنایا تھا۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے 900
57 قبل مسیح میں یروشلم میں بیت المقدس تعمیر کیا، جسے یہودی سلیمانی معبد کہتے ہیں۔ یہی یروشلم سے تحریک صہیونیت نے زور پکڑا۔ تمام فلسطینی علاقہ پر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تک یہودیوں کا قبضہ تھا، پھر عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا، لیکن طلوع اسلام کے بعد سوائے 100 سال کے 1098 سے لے کر 1197 تک صلیبی جنگوں کے دوران عیسائی قبضہ کے سن 634 عیسوی سے 1928 عیسوی تک 18 عیسوی تک فلسطین مسلم قبضہ میں رہا۔ پھر 1897 عیسوی سے تھیوڈور ہرزل کی تحریروں اور تقریروں سے تحریک صہیونیت نے زور پکڑا۔ جنگ عظیم اول میں ترکی کی سلطنت عثمانیہ نے یگدو کے مقام پر شکست کھائی تو 1917 عیسوی کے بلفور اعلامیہ کے تحت یہودیوں کے عروج کے دن شروع ہو گئے، کیونکہ وہ یروشلم کی طرف ہجرت کرنے لگ گئے اور پھر نازی جرمن ہٹلر کے قتل و غارت سے بچنے کے لیے یہاں بسنے لگ گئے، حتیٰ کہ شیم وائز مان کی تحریروں اور تقریروں سے تحریک صہیونیت کامیاب ہو گئی اور سپر پاورز نے 1948 عیسوی میں یہودیوں کے لیے ایک الگ ملک اور اسرائیل قائم کر دیا۔ اس کا صدر مقام یروشلم ہے۔ یہ تحریک آج بھی جاری ہے اور اس کا مقصد اسرائیل کی جغرافیائی حدود بڑھانا اور اسرائیل کی ایٹمی طاقت سے امریکہ اور برطانیہ کا فوجی نمائندہ بن کر تمام عرب اور غیر عرب ممالک کے لیے جان کا خطرہ بنے رہنا۔ سوال نمبر 27، ہندو دھرم میں ترائے مورتی سے کیا مراد ہے؟ 3 دیوتا مراد ہیں۔ ہندو دھرم میں چاروں ویدوں کی مقبولیت کم ہونے لگی تو ہندوؤں نے اپنے بے شمار دیوتاؤں کی تعداد کم کر کے عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث کی تقلید کی اور 3 دیوتا بنا لیے۔ پہلے کا نام ہے برہما، دوسرے کا نام ہے شیو۔ برہما وہ تخلیق کائنات کے لیے، شیو کا تعلق تحفظ کائنات سے اور تیسرا وشنو تخریب کائنات۔ ہندو ان 3 دیوتاؤں کے الگ الگ روپ کو 3 دیوتاؤں میں ایک دیوتا اور ایک دیوتا میں 3 دیوتا ماننے کو ترائے مورتی کا عقیدہ کہتے ہیں، جس کے لیے وہ ایک بت کے 3 سر بناتے ہیں تاکہ یہ تینوں دیوتا ایک ہی بت سے 3 دیوتا نظر آئیں۔ عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث اور ہندوؤں کے عقیدہ ترائے مورتی میں نوعیت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں، کیونکہ ہندو مذہب میں ترائے مورتی سے اسی طرح 3 معبود مراد لیے جاتے ہیں جس طرح عیسائی مذہب میں عقیدہ تثلیث سے 3 معبود مراد لیے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 28، عیسائی مذہب کفارہ پر کیوں یقین رکھتا ہے؟ سینٹ پال نے یہ عقیدہ گھڑا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب پر اپنی جان دے کر تمام عیسائیوں کے گناہ معاف کرا دیے، اس لیے یہ یقین رکھتے ہیں۔ عیسائی لوگ خواہ کتنے ہی گناہ کرتے رہیں لیکن پھر بھی وہ خدا کی نظروں میں بے گناہ رہیں گے۔ عیسائی لوگ اس عقیدہ کفارہ کے تحت جنسی بے روی کو صرف ایک اٹل بایولوجیکل ضرورت سمجھتے ہیں۔ یہ یوم صلیب کے گزرنے کے 300 سال بعد سینٹ پال نے یہ عقیدہ گھڑا تھا۔ سوال نمبر 29، اسلام ایک تبلیغی مذہب ہے، قرآن کی آیت سے ثابت کریں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، سورہ مائدہ کی 67 نمبر آیت ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگوں کو دین اسلام کا وہ پیغام پہنچا دو جو میں نے تم پر وحی سے نازل کیا۔ سوال نمبر 30 ہے، کتاب الملل والنحل اور کتاب الہند کے مصنفین کون ہیں؟ ابو الفتح محمد بن عبد الکریم بن ابی بکر احمد الشہرستانی، اور کتاب الہند کے مصنف ہیں ابو ریحان البیرونی۔ سوال نمبر 31، وید کتنی کتابوں پر مشتمل ہے؟ ہر وید 3 کتابوں یعنی 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ ہر وید کا پہلا حصہ سمہتا یا سنگیتا بھاگ یا منتر بھاگ، دوسرا حصہ برہمن بھاگ، تیسرا حصہ آرنیک بھاگ اور چوتھا حصہ اپنشد کہلاتا ہے۔ سمہتا بھاگ میں دیوی دیوتاؤں خصوصاً اگنی، اندر، اوشا اور سوریا کو مخاطب کر کے ان کی شان میں بھجن یعنی گیت گائے جاتے ہیں جن کے ذریعے ان سے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔
دوسرا برہمن بھاگ میں دیوی دیوتاؤں خصوصاً اگنی، اندر اوشا اور سوریا کی شان میں قربانیاں پیش کر کے منتروں کے طریقوں کا ذکر ہوتا ہے۔ تیسرا آرنیک بھاگ میں دیوی دیوتاؤں خصوصاً اگنی، اندر اوشا، سوریا کی شان میں قربانیاں پیش کرنے کے مقاصد اور جنگلوں میں پڑھے جانے والے طلسماتی منتروں کا ذکر ہوتا ہے۔ سوال نمبر 32 ہے جی، فلسفہ ودانت سے کیا مراد ہے؟ فلسفہ سے مراد غیر مادی کائنات کے عناصر ہیں، مثلا روح کے بارے میں غور و فکر۔ وید سے مراد ہے علم، انت سے مراد ہے اختتام، پس ودانت سے مراد ہے علم کے اختتام کی منزل، اور ودانت کا دوسرا نام ہے اپنشد۔ اس فلسفہ ودانت کی بنیاد مہامنی کپل نے چاروں ویدوں پر رکھی تھی۔ پہلا رگ وید، دوسرا سام وید، تیسرا یجر، چوتھا اتھر وید۔ سوال نمبر 33 ہے، بدھ مت کے عروج کے 4 اسباب بیان کریں۔ بدھ مت دنیا کا اکلوتا مذہب ہے جو خدا کے وجود کو کسی بھی شکل میں نہیں مانتا۔ نہ کوئی دیوتا، نہ کوئی دیوی، نہ کوئی عبادت ہے، نہ کسی دیوتا دیوتی کے نام کوئی قربانی ہے، نہ کوئی دینی رسم یا تہوار، صرف جنگل میں بیٹھ کر ہر خواہش کو کچلنا ہوتا ہے۔ تو وہ ہندو آبادی جو بے شمار دیوی دیوتاؤں کی پیچیدہ سنسکرت زبان والی عبادت میں بری طرح پھنسی ہوئی تھی، اس نے صرف جنگل میں بیٹھنے والے بدھ مت کو بڑھ چڑھ کر قبول کر لیا۔ بدھ مت نے اسے تختہ سے اٹھا کر تخت پر بٹھا دیا۔ دوسرا ہے 600 سال قبل مسیح کے تاریخ دور میں گوتم بدھ پہلا انقلابی تھا جس نے برہمنوں کی نافذ کردہ بنی نوع انسان کی 4 ذاتوں میں تقسیم کو ختم کر دیا۔ نیپال اور ہندوستان کی 90% آبادی 2 نچلی ذاتوں ویش اور شودر پر مشتمل تھی۔ جب ان کو بدھ بھکشو بننے سے 2 اونچی ذاتوں برہمن اور کشتری کے برابر درجہ مل گیا تو انہوں نے نچلی ذاتوں میں تقسیم شدہ ظلم کے شکار افراد نے بدھ مذہب کو قبول کرنا شروع کر دیا۔ تیسرا راجوں، مہاراجوں اور امیروں کی اکثریت نے بدھ مذہب کو اپنا کر اس کی سرپرستی کی اور اپنے عوام کو اپنے دشمن کے خلاف اپنی وفادار فوج بنا لیا۔ چوتھا، گوتم بدھ کی طرح بادشاہ بھکشو بننے لگے، یعنی گھر گھر بغیر بولے روٹی کی بھیک مانگنے والے ترک دنیا کر کے جنگلوں میں رہنے والے درویش بن گئے۔ یوں غربا کی شمولیت نے بدھ مذہب کو عروج دیا۔ سوال نمبر 34 ہے، بدھ مت کی کتابیں کس زبان میں لکھی اور ان کے نام بتائیں۔ ان کی 3 کتابیں ہیں۔ تری پتاکا، ان کا نام 3 ٹوکریوں کے نام سے ہے۔ وینا پتاکا، ستا پتاکا، بدما پتاکا۔ یہ گوتم بدھ کی 480 قبل مسیح میں وفات کے 500 سال بعد سن 20 عیسوی کے لاگت باغ سنسکرت پالی زبان میں لکھی گئی، جو شمالی ہندوستان اور نیپال کی قدیم ترین سنسکرت ماخذ والی زبان تھی، اور بدھ مذہب دنیا کا اکلوتا مذہب رہا جس میں کسی معبود کا تصور نہیں۔ سوال نمبر 35، احکام عشرہ سے کیا مراد ہے؟ وہ 10 احکامات جو مقدس انجیل کی ایکسوڈس کے تحت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ سینا پر یہودیوں کے لیے دیے گئے۔ نمبر 1 ہے جی، اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کی عبادت نہ کرنا۔ دوسرا، نہ بت بناؤ، نہ بتوں کی پوجا کرو۔ تیسرا، اللہ کے کلام کو بیکار نہ سمجھو۔ چوتھا، یوم سبت یعنی ہفتہ کے دن کا عبادات سے احترام کرو۔ پانچواں، والدین کا احترام کرو۔ چھٹا، ناحق قتل نہ کرو۔ ساتواں، زناکاری نہ کرو۔ آٹھواں، چوری نہ کرو۔ نواں، جھوٹی گواہی نہ دو۔ اور 10واں، کسی دوسرے کی جائیداد اور بیوی کی لالچ نہ کرو۔ یہ 10 احکام عشرہ مقدس انجیل میں پائے جاتے ہیں۔ ڈیئر ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ایک چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔